صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان کے ناموں کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر بورڈ آف پیس میں شامل۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر سمیت مارک رومن، اجے بنگا اور رابرٹ گیبریل بھی بورڈ آف پیس کا حصہ بن گئے۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز عالمی استحکام فورس کے کمانڈر مقرر۔ وائٹ ہاؤس۔ We stopped India and Pakistan from fighting, two nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing, and it's an honor. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت سمیت 8 جنگیں رکوانے کا ذکر۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے کروڑوں جانیں بچائیں۔ شہباز شریف نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ میرے لیے اعزاز ہے۔ گزشتہ 8 ماہ کے دوران امریکہ میں کوئی غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہوا۔ ایران کی جوہری افزودگی کی صلاحیت کو ختم کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا پام بیچ میں تقریب سے خطاب۔ روسی صدر پیوٹن کا ایرانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا ٹیلی فون۔ نیتن یاہو کو ایران کے معاملے پر ثالثی کی بھی پیشکش۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے گفتگو میں ایران اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر پیوٹن خطے میں کشیدگی میں کمی کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ترجمان کرملن۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کی امید کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کے بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا زیر بحث۔ قومی اور علاقائی صورتحال، آپریشن بنیان مرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر گفتگو۔ تعلیم کا فروغ منفی پروپیگنڈا اور دشمن کے بیانیے سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ ہے۔ شرکاء کا ہر مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر فوج کو خراج تحسین۔ کور کمانڈر لاہور کی نیشنل ورکشاپ خیبر پختونخوا کے شرکاء کے ساتھ خصوصی نشست۔ پاک فوج فتنہ الخارج و فتنہ الہندوستان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ پاک فوج 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خلاف برسر پیکار ہے۔ خیبر پختونخوا کے غیور عوام دشمن کے سامنے ایک بہت بڑی طاقت ہیں۔ کور کمانڈر۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی۔ خاران میں دہشت گردوں کے مسموم عزائم ناکام۔ بینکوں کو لوٹنے کی کوشش کرنے والے 4 دہشت گرد موقع پہ مارے گئے۔ فرار ہونے والے 8 دہشت گرد جہنم واصل۔ 12 دہشت گردوں کی ہلاکت کی تصدیق۔ مزید 2 دہشت گردوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے مقامی آبادی کی حمایت سے دہشت گردوں کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے کرنل اور میجر زخمی ہوئے ہیں۔ ملک کے مختلف حصوں میں حادثات، 24 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ سرگودا میں تحصیل کوٹ مومن میں دھند کے باعث مزدا ٹرک خشک نہر میں جا گرا۔ جنازے میں شرکت کے لیے جانے والے 14 افراد جان کی بازی ہار گئے، 11 زخمی۔ مکران کوسٹل ہائی وے پر اورماڑہ کے قریب کراچی سے جیوانی جانے والی بس الٹ گئی، 9 افراد جاں بحق، 36 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ شیخوپورہ میں ہرن مینار انٹرچینج کے نزدیک کار اور 2 ٹرکوں کے حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں ممکنہ شدید سردی کی لہر کا الرٹ جاری۔ کئی مقامات پر بارش اور برف باری۔ 22 جنوری تک شمالی علاقہ جات میں شدید برف باری کا امکان۔ رابطہ سڑکیں، ٹرانسپورٹ اور بجلی کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ۔ 20 سے 23 جنوری تک پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں بھی بارش کا امکان۔ این ڈی ایم اے کی صوبائی اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو پہاڑی علاقوں میں پیشگی اقدامات اور ضروری مشینری کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صحت سے متعلق خبر پر تشویش کا اظہار۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز طبی معائنے کے لیے ہسپتال میں داخل ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا۔ SIFC کے تعاون سے جدید ٹیکنالوجی کی عالمی نمائش ITCN ایشیا کا لاہور میں شاندار آغاز۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کے پویلین کی رونمائی۔ قومی STZ پویلین میں میڈ ان پاکستان، پاورڈ بائی پاکستان اور پاکستان بطور ٹیک منزل کو نمایاں کیا جائے گا۔ نمائش میں امریکی گلوبل CISO سمٹ کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ 500 سے زائد عالمی سائبر سیکیورٹی اور ٹیک لیڈرز شرکت کریں گے۔ ڈیجیٹلائز ہیلتھ سینٹر سے لوگوں کو آن لائن علاج کی سہولت فراہم ہوگی۔ ماں اور بچے کی صحت کے لیے یہ مرکز طبی سہولت فراہم کرے گا۔ حکومت صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ ہمیں لوگوں کے علاج سے زیادہ انہیں بیماریوں سے محفوظ کرنے پر توجہ دینا ہوگی۔ صحت کی سہولیات عوام تک پہنچانے کے لیے حکومت کے ساتھ نجی ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا کراچی میں ڈیجیٹلائز ہیلتھ سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ پنجاب میں سرکاری سطح پر معیاری اور سستی ترین اشیاء کی ہوم ڈیلیوری کا پہلا اور بے مثال منصوبہ۔ 35 شہروں کے 46 سہولت بازاروں سے فری ہوم ڈیلیوری جاری۔ عوام کو گھر کی دہلیز پر 3,12,000 سے زائد آرڈرز کی ڈیلیوری کامیابی سے مکمل۔ عوام کو سرکاری ریٹ 7% تک کم نرخ پر 13 اشیاء خورونوش ملنے لگیں۔ گوگل پلے اسٹور اور ایپل پر فری ہوم ڈیلیوری کی ایپ کے ذریعے آرڈر کرنے کی سہولت۔ مریم نواز کا مہنگائی کے اثرات عوام تک نہیں پہنچنے دینے کے عزم کا اعادہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے زیر اہتمام اقوام متحدہ کا چارٹر تنازعات کی روک تھام اور حل کے اثر نو تصور کے موضوع پر اعلیٰ سطح مباحثہ۔ تنازعات کی روک تھام کے لیے UN چارٹر پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا تمام تنازعات کے پرامن حل پر زور۔ بدقسمتی سے آج تک فلسطین اور کشمیر کے دیرینہ تنازعات حل نہیں کیے جا سکے۔ عالمی قوانین کے تحت دونوں تنازعات کا حل ضروری ہے۔ عاصم افتخار احمد۔ طالبان رجیم سفارتی محاذ پر تنہائی کا شکار۔ دنیا افغان پناہ گزینوں کو قبول کرنے سے گریزاں۔ بیشتر ممالک شرپسند افغان طالبان کی انتہا پسندانہ سوچ اور عسکریت پسندی کے شدید ناقد۔ روس اور امریکہ نے افغانستان کے حوالے سے کوئی براہ راست مذاکرات نہیں کیے۔ کئی ممالک سے غیر قانونی افغان شہریوں کو ملک بدری کے بعد امریکہ نے بھی مزید افغانیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آریانہ نیوز اور افغان انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ بلوچستان کے باصلاحیت طالب علم کی تحقیق کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ محمد سرفراز کی جدت۔ کیلے کے تنے سے قدرتی فائبر تیار کر ڈالا۔ ڈسکور نیچرل فائبر انیشیٹو ایوارڈ جیت لیا۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں جاری ہوم ٹیکسٹائل کی عالمی نمائش۔ ہیم ٹیکسٹائل کے موقع پر ایوارڈ کا اعلان۔ نمائش میں دنیا بھر کے 100 سے زائد تحقیقی اداروں، کمپنیوں اور تعلیمی اداروں کی شرکت۔ ہونہار بلوچ نوجوانوں کی کامیابی پورے ملک کے لیے باعث صد افتخار۔ ICC انڈر 19 ون ڈے ورلڈ کپ آج 2 میچ کھیلے جا رہے ہیں۔ بلاوایو میں گروپ بی سے بنگلہ دیش اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل۔ ونڈہوک میں گروپ اے کے میچ میں سری لنکا اور جاپان کی انڈر 19 ٹیمیں آمنے سامنے۔ میچز PTV سپورٹس HD پر براہ راست۔ بگ بیش لیگ T20 آج 2 میچز۔ ایڈلیڈ میں ایڈلیڈ اسٹرائکرز اور میلبرن رینیگیڈز مد مقابل۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ ایونٹ کے 39ویں میچ میں پرتھ اسکارچرز اور میلبرن سٹارز پرتھ میں آمنے سامنے۔ سعودی عرب کے صحرا میں ڈکار موٹر ریلی۔ کار کیٹیگری کا 12واں مرحلہ قطر کے نصر العطیہ کے نام رہا۔ العطیہ 6ٹی مرتبہ ٹائٹل جیتنے سے ایک قدم کی دوری پر آ گئے۔ العطیہ نے اسٹیفن پیٹر ہینسل اور ایری واتنن کا 50 فتوحات کا ریکارڈ بھی برابر کر دیا۔ موٹر سائیکل کیٹیگری میں امریکہ کے رکی بربک تیسرے ٹائٹل کے قریب پہنچ گئے۔
सरमाई खेलों के एथलीट्स की इटली के जुलियन एलिप्स में मुनफरिद स्कीइंग, फेलिक्स जार्ची, मैक्स हेट्सिग, इयान मातेओली, फैबियन बोश की सैलानो पास पर स्कीइंग। जुलियन एलिप्स 2050 मीटर की बुलंदी पर कायम 350 मीटर तवील ट्रैक पहाड़ी पर कगर बनाया। ट्रैक की चौड़ाई सिर्फ 1 मीटर और बर्फ की तंग पट्टी की टाइट रोप की तरह थी। मिलान में होने वाले सरमाई ओलंपिक्स के आगाज में एक माह बाकी, मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स अपनी तैयारियों में मसरूफ। फ्रांस के स्पीड स्केटर टिमोथी लोबेनाउ जर्मनी में तैयारियां जारी, अपनी कामयाबियों का सिलसिला बरकरार रखने के लिए पुरुम्मीद। टिमोथी लोबेनाउ 5000 मीटर के आलमी रिकॉर्ड होल्डर हैं। और हस्पानवी फुटबॉल लीग ला लीगा, जिरोना ने एस्पानियोल को 2 गोल से हरा दिया। दोनों गोल विलादिस लाओनात ने किए। पॉइंट्स टेबल पर बार्सिलोना 49 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमैरा राना। खेल की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर किए गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया गया है। आर्यो लाइटस्टोन और जोश टोनबाम बोर्ड के सीनियर मशीर मुकर्रर हुए हैं, जबकि निकोले मुलादिनोव को बोर्ड ऑफ पीस का एग्जेक्टिव रुकन मुकर्रर किया गया है, जो गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। इसके अलावा बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के साथ साथ मार्क रोवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र करते हुए कहा है कि मैंने पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों जानें बचाईं। शहबाज शरीफ ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो मेरे लिए एहसास है। पाम बीच में तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि 8 माह के दौरान अमेरिका में कोई गैर कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा कि मेरी इंतजामिया ने गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका में आने से रोक दिया है। उन्होंने दावा किया कि 1 साल पहले मईशत बेजान थी, लेकिन आज करोड़ों की सरमायाकारी हो रही है। ईरान के हवाले से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। ईरान पर हमला न करने के फैसले के बारे में एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में अमेरिकी सदर ने कहा कि किसी ने उन्हें ईरान पर हमला न करने के लिए कायल नहीं किया, मैंने खुद अपने आप को कायल किया। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के हमलों में 10 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। जंगबंदी मुआहदे के बाद इसराइली फ़ौज ने अब तक 450 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। उधर सदर ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत गजा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक मेजर जनरल जेस्पर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर किए गए हैं। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया गया है। आर्यो लाइटस्टोन और जोश टोनबाम बोर्ड के सीनियर मशीर मुकर्रर हुए हैं, जबकि निकोले मुलादिनोव को बोर्ड ऑफ पीस का एग्जेक्टिव रुकन मुकर्रर किया गया है, जो गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। इसके अलावा बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर के साथ साथ मार्क रोवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गए हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोन पर राबता किया। दौरान गुफ्तगू पुतिन ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ईरान के मामले पर सालिसी की पेशकश कर दी। तर्जमान क्रेमलिन के मुताबिक सदर पुतिन ने ईरानी सदर और इस्राएली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में ईरान और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान का कहना था कि सदर पुतिन खित्ते में कशीदगी में कमी की कोशिशें जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई।
ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں فریقین نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کی امید ظاہر کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا دورہ کیا۔ انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سمیت مختلف مدارس اور تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور طلبہ و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہاولپور کے عوام کی تحریک پاکستان اور استحکام پاکستان میں خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں آپریشن بنیان مرصوص اور قومی سلامتی میں پاک فوج کے کردار پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سیشن میں فتنہ الہندوستان اور خوارج کے بھارتی گٹھ جوڑ اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا زیر بحث رہا۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے پاکستان کی قومی سلامتی کے مفہوم اور مقاصد پر تفصیلی آگاہی کو سراہا۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے وزٹ کیا، انٹریکٹیو سیشن تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور اساتذہ بھی تھے، اسٹوڈنٹس بھی تھے۔ زیادہ تر اس چیز کی اویئرنیس تھی کہ پاکستان کیا ہے، اس کی نیشنل سیکورٹی کے معنی کیا ہیں، مقصد کیا ہیں۔ تو نوجوانوں کے سوالوں کا جواب دیا گیا اور ایک اطمینان پایا گیا، جس میں کوسچنز اٹھائے گئے، کیے گئے، اور مجھے بلکہ خوشگوار حیرت بھی ہوئی کہ کچھ ایسے تیز تند کوسچنز تھے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بڑے ہی خوش دلی کے ساتھ اور بڑے کلیئر کٹ انداز میں ان کا جواب دیا۔ آج جو انٹریکٹیو سیشن رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ، یہ بہت ہی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی تھی جو کہ رہنی چاہیے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، تاکہ ان کے جو بھی کوئی کنفیوژن وغیرہ ہے وہ دور رہے، اور ایک ہمارا بہت اچھا اندر ایک سیشن رہا ہے اور ہماری ایک بہت اچھا ایکسپیرینس رہے گا۔ یہ میری لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ اس طرح کسی آرمی کے بڑے آفیسر نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے، اور کافی کمفرٹیبل ہم نے محسوس کیا کہ انہوں نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے۔ کہ یہ میڈیا لٹریسی بہت اہم ہے، کیونکہ میڈیا لٹریسی ہی وہ واحد ایلیمنٹ ہے جس سے ہم لوگوں کو امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا دماغ، اپنا شعور استعمال کریں، اپنی رائے جو کہ ان کی قیمتی رائے ہے اس کو نہ صرف محفوظ رکھیں بلکہ لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ The session was very informative, friendly, and the students asked questions very confidently and without any hesitation. And the DGISPR was really friendly, and he also answered all of our students' queries. جب بھی کہیں مشکل پیش آتی ہے تو فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم بھی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کسی جگہ پر بھی ہماری فوج نے پاکستان کی ریاست کا، پاکستان کا آئین کا سر نہیں جھکنے دیا، ہمیشہ سر فخر سے بلند کیا۔ بلوچستان کے علاقے خاران میں دہشت گردوں کے مسموم عزائم ناکام بنا دیے گئے۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں بینکوں کو لوٹنے کی کوشش کرنے والے 4 دہشت گرد موقع پر مارے گئے۔ فرار ہونے والے مزید 8 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں نیوز کانفرنس کی تفصیل سرفراز شیخ سے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا صوبے کی عوام کی طرف سے شکر گزار ہوں۔ کوئٹہ میں اپنی ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خاران میں بھی دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے گئے۔ 4 دہشت گرد موقع پر، جبکہ فرار کی کوشش میں بھاگتے ہوئے 8 مزید دہشت گردوں کو بھی جہنم واصل کیا گیا۔ بینکس کو لوٹنے کی کوشش کی گئی جس کو ناکام بنایا گیا۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کا جو رسپونڈ تھا وہ سب سے بیسٹ تھا۔ یہ 3 ٹولوں میں تھے، تینوں جگہ پہ ان کی انگیجمنٹ ہوئی، اور اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں 4 لوگ تو سپاٹ پہ جو ٹیررسٹ تھے ان کو مارا گیا، اور لوکل انٹیلیجنس کی مدد سے پھر 8 لوگ جو ہیں وہ مزید مارے گئے۔ لیکن ٹینٹیولی جو ہمیں لگ رہا ہے کہ 14 کے قریب دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، لیکن 12 اس میں کنفرم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ زخمی حالت میں کچھ مزید دہشت گردوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ دہشت گردوں کا مقصد بینک لوٹنا تھا۔ تو یہ اب آئیڈیالوجی سے کرمنالوجی کی طرف چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرمنل سے ختم ہونے کی طرف جاتے نظر آئیں گے۔ اور جس طریقے سے یہ ٹرینڈ ہے اگست آنورڈ، یہ ڈاؤن ورڈز ہے، نوز ڈاؤن ہے جو ٹیررزم کا ہے، مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو اگلا سال ہمارا آ رہا ہے آگے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اور کمزور ہوں گے۔ میر سرفراز بگٹی کا میڈیا کے سوالوں پر کہنا تھا، گزشتہ سال سیکیورٹی فورسز نے 900 دہشت گرد جہنم حاصل کیے۔ قوم اپنے بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ ملک کے مختلف حصوں میں حادثات میں 24 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔
सरगोदा में शदीद धुंध से हद निगाह मुतासर होने पर मजदा ट्रक खुश्क नहर में जा गिरा, जिसके नतीजे में 14 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रक में सवार अफराद जनाजे के लिए जा रहे थे। अलमनाक हादसा सरगोदा के तहसील कोट मोमिन के इलाका गलापुर बंगला के करीब पेश आया। हादसे में 11 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से मजीद 3 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। दूसरा अलमनाक हादसा मकरान कोस्टल हाईवे पर तेज़ रफ्तार पेश आया, जहां पर मुसाफिर बस उलटने से 9 अफराद जहां भाग जबकि 15 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस कराची से जवानी जा रही थी, जब मकरान कोस्टल हाईवे पर औरमाड़ा के करीब हटगुट के मकाम पर तेज़ रफ्तारी के बाद उलट गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हादसे की तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ की है। शेखुपुरा में हरन मीनार इंटरचेंज के नज़दीक कार और 2 ट्रकों के दरमियान हादसे में 1 शख्स जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी की सऊदी फरमान रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार और उनकी जल्द और मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ की है। सदर मुमलकत ने कहा कि खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम दुआगो है। पाकिस्तानियों के दिलों में शाह सलमान का बेहद एहतराम है। अल्लाह ताला शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को तंदुरुस्ती, उम्र दराज और सऊदी अरब की क़यादत के लिए मज़ीद हिम्मत अता फरमाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद की सेहत से मुतालिक खबर पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ तिब्बी मुआयनों के लिए अस्पताल में दाखिल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम खादिम हरमैन शरीफैन को निहायत एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। हम अपने सऊदी बहन भाइयों के साथ मिलकर उनकी जल्द मुकम्मल सेहतियाबी, तवानाई और क़यादत के तसलसल के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मसाजिद इंतजामी कमेटी की प्रोफाइलिंग की मजम्मत करते हुए इसे मजहबी मामलों में खुली मुदाखलत और मजहबी आज़ादी के बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी के मुताबिक कश्मीरी मुसलमानों को हिरासा करने और दीवार से लगाने की एक और जबरी कोशिश की जा रही है। मजहबी शख्सियात की तस्वीर और मसले की तफसीलात का जबरी हसूल मुनज़्ज़म हिरासानी के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने कहा कि भारतीय इक़दामात का मकसद नमाजियों में खौफ व हरास पैदा करना और मजहबी फ़राइज़ की अदायगी में रुकावट डालना है। मसाजिद और उलमाए किराम को निशाना बनाना मोदी हुकूमत की हिंदुत्व नज़रिए पर मबनी इदारा जाती इस्लामोफोबिया का शाखसाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय पॉलिसियाँ वाज़ेह तौर पर इम्तियाजी और फ़िरका वाराना नौइयत की हैं। कश्मीरी अवाम को किसी भी खौफ और दबाव के बगैर अपनी मजहबी शनाख्त बरकरार रखने का मुकम्मल हक़ हासिल है। Partners and leaders, Mr. Sajjad from Pasha. You know, I keep saying कि Pasha ने ये किया, Pasha ने वो किया. So one day my mom goes, "Who's Pasha?" So then I had to kind of really spell it out that what Pasha essentially is. So ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's always a pleasure being at IDCN. I've visited multiple times, but it's always an honor to address the August Assembly of our industry leaders and especially our young boys and girls, the youth of Pakistan. Today at the 27th IDCN, I see that this time around the participation is not just as good, but I feel that it's bigger than before. And I want to congratulate the organizers, especially Mr. Umair, who's also, I believe, in the executive committee of Pasha at the moment. The way IDCN always brings together great minds, leadership, international representation, academia, youth. I think this is essentially what Pakistan needs. And actually we all need to double down on this. Because we all know that while हमारे मुल्क के अंदर हम 24 करोड़ लोग हैं और हमारी एक मीडियन एज जो है वो तकरीबन 22 साल है, कोई 15 करोड़ से ज़ायद यहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं वो यूथ के एज ग्रुप में आते हैं,
ٹیلنٹڈ ہیں, انٹرپرینورز ہیں, انوویٹو ہیں. گورنمنٹ سپورٹیو ہے, نہ صرف سپورٹیو ہے بٹ از ایکچولی ٹیکنگ دا لیڈرشپ, چاہے پالیسی ہو. ابھی میں آپ کو کچھ میجر چیزیں جو ہم نے پچھلے 2 سال میں کی ان پہ بات کروں گی. مگر آنریبل پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کی لیڈرشپ میں چاہے پالیسی ہو, چاہے پبلک اسپینڈنگ آن یوتھ ہو, ٹیک ٹریننگز ہوں, ہمارے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو سپورٹ کرنا ہو, انیبل کرنا ہو, انویسٹمنٹس کے لیے جو انوائرمنٹ ہے اس پہ کام کرنا ہو. آج آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو سے 2022 میں انفارچونیٹلی لوگ سوال کرتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کرے گا, مگر 2 سال کے اندر نہ صرف ہم ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی پہ آئے بلکہ آج ہم ایک سسٹینیبل گروتھ کی بات کرتے ہیں. سو پرائم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں جو ایک ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا ویژن ہے, آپ تمام لوگ مل کے, اینڈ ایکچولی ناٹ جسٹ مل کے, آپ تمام لوگوں کی لیڈرشپ میں وہ ویژن جو ہے ریالٹی میں بدلتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. اور یہ ایونٹس, یہ گیدرنگز, دیز آر ناٹ جسٹ ایکسپوز, یہ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ ہم سب ملتے ہیں, ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, پارٹنرشپس فورج ہوتی ہیں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان کا جو ایک انٹرنیشنل امیج ہے وہ ایک کلیکٹیولی جو ہے وہ باہر جاتا ہے, اور ہم ایک شوکیس کرتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے جب لوگ, عوام اکٹھی ہوتی ہے تو واٹ امیزنگ miracles come out of that. And this is what this gathering is about, and this is what all that we do is about. At the Ministry of IT and Telecom, we essentially ہمارے 2 میجر verticals ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں. ایک ہمارا outward looking ہے which is to support exports, and to support exports there are 2 core raw materials I would say. One is human resource, جس کے اوپر ہم ایکسٹینسولی کام کرتے ہیں. پچھلے 2 سالوں میں ہم نے تقریباً 3 لاکھ سے زائد بچوں کو مختلف ٹیک ٹریننگز دی. اس سال ہم اونلی ان دس ایئر انشاءاللہ ہم 750,000 یعنی کہ تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کو یا 8 لاکھ لوگوں کو ٹیک ٹریننگز مکمل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا ایک بڑا کور ہمارا آئی ووڈ سے چیلنج ہے ایز اے کنٹری از پاکستان's branding, and that's the second thing that we are focused on. and یہاں پہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ایونٹس جو ہیں وہ اس چیلنج کو ایڈریس کرتے ہیں. سو جو ہمارا ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان کا برانڈ ہے اس کے اندر انویسٹ کرنا. پچھلے 2 سالوں میں آئی تھنک وی ٹک اوور 500 companies, startups, people, companies to different road shows across the world. ہمارے ساتھ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ is the main department looking after that, but then SIFC, Trade Development Authority of Pakistan, all of these come in support, and the government collectively ensures کہ ہماری جو ہے وہ پاکستان کی برانڈنگ بہترین طریقے سے ہو. What was different last year was کہ ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا آؤٹ ڈور برانڈنگ پہ. تو آپ میں سے جو لوگ لنڈن ٹیک ویک پہ گئے انہوں نے بہترین آؤٹ ڈور برانڈنگ لنڈن ٹیکسیز کے اوپر, بل بورڈز کے اوپر دیکھی ہوگی. ڈبلن میں, ٹورانٹو میں, سعودی میں, ریاض میں, جائیٹیکس دبئی پہ. سو our core purpose is to essentially establish a brand of Pakistan. اور برانڈنگ کی, مارکیٹنگ کی آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ریپیٹ ویزیبلٹی ہوتی ہے اتنا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. اینڈ دا پرپز آف برانڈنگ پاکستان از کہ پاکستان کے لوگوں میں اور پاکستان کی ٹیک کیپیبلٹی میں لوگوں کا ٹرسٹ اسٹیبلش ہو, so that we can get the best of business from around the world. So that's one part of what we do, supporting industry through supporting human resource and branding and obviously policy and regulatory ease. But the second part is the digital transformation of the country. And digital transformation جو ہے کہ آج جب پوری دنیا چاہے ہماری ذاتی زندگی میں ہماری سوشل کانورسیشنز ہیں, ہماری فیملی کے ساتھ, ہمارا صحت کا نظام ہے, تعلیم کا نظام ہے, ہماری اکانومی ہے, ہماری ورک پلیسز ہیں, اینڈ آل دا وے اپ ٹو
our national security and national economy ٹیکنالوجی جو ہے وہ ٹیک اوور کر رہی ہے. سو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن جیسے کہ آپ کو وائس چیئرمین پی ڈی اے نے بھی بتایا, اور ایکسپورٹ پہ ابھی ہمارے نئے سی ای او آئے ہیں پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے, وہ مزید he'll shed more light on what that does. بٹ پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی جو ہے وہ پچھلے سال قیام ہوئی, اور فیبرری لاسٹ ایئر وی پاس دا ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ. اور یہ ایک پیس آف لیجسلیشن نہیں ہے, بلکہ دس از اے ٹرانسفارمیشنل فاؤنڈیشن آف واٹ پاکستان should be and what it will look like in not decades but in few years to come. Under Digital Nation Pakistan جو نیشنل ڈیجیٹل کمیشن ہے اس کو وزیر اعظم صاحب خود چیئر کرتے ہیں. اس میں تمام وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں, سینئر منسٹرز آف دا فیڈرل کیبنٹ, ریگولیٹری باڈیز. تو ایک کمپلیٹ نیشنل لیول فیڈریشن کی اونرشپ جو ہے وہ اس میں انشور کی گئی ہے, تاکہ بیکاز ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ناٹ بی ان سائلوز. اس کی ہاریزونٹل ورٹیکل انٹیگریشن کے لیے ضروری تھا کہ ہم ہر کسی کو انوالو کریں اور اونرشپ دیں. اینڈ دین نیشنل ڈیجیٹل کمیشن کو از رپورٹنگ دا پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی, اینڈ وی ہیو سی آر صاحب ہیئر. ہی از ویری گریشیسلی ایکسیپٹیڈ آر آفر. ہی از کم بیک فرام دا UAE. ہی واز اے سینئر پارٹنر ایٹ EY. انہوں نے دنیا میں بہت سارے ممالک کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں کا حصہ بنے. جو چیئرمین پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی آئے ہیں ڈاکٹر سہیل منیر, ان کو بھی دیز آر پاکستانی ایکسپرٹس ہو ایکچولی کم بیک, اور جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ پاکستانی واپس آئیں گے اور اس ملک کو دے ول گیو بیک, یہ وہ ایگزامپلز ہیں. فیصل ہمسیلف ہیز کم بیک آفٹر مینی ایئرز ٹو پاکستان. تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ٹرانسفارمیشنز کر کے, ایکسپوجر لے کے, ایکسپیرینس گین کر کے آج پاکستان آئے ہیں. اور میرے خیال سے کہ اگر آپ میرے سے پوچھیں, سو ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو میرا کام ہے لوگوں کے پرابلمز ٹیبل کے اوپر لے کے جانا, بٹ ان کے سلوشنز ڈھونڈنا, ان کی ٹیکنالوجیکل کوشچنز کے آنسرز کرنا. مائی سکسیس از بینگ ایبل ٹو بلڈ دس ٹیم ہو از گوئنگ ٹو ایکچولی ٹرانسفارم پاکستان. سو آنریبل پرائم منسٹر کے لیے, اور آپ میں سے سب لوگ اپنے اپنے اداروں کو لیڈ کرتے ہیں, آپ سب جانتے ہوں گے کہ جتنی لیڈرشپ ضروری ہے اس سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ کی ٹیم اچھی ہو. اینڈ آئی ہیو ٹو میک شیور دیٹ ایوری پرسن ان مائی ٹیم از بیٹر دین آئی ایم, بیکاز اٹ از اونلی دین دیٹ دے کین چیلنج مائی اتھارٹی اینڈ وی کین میک شیور دیٹ وی آر ایبل ٹو سرو پیپل ان دا بیسٹ پاسبل مینر. اور یہ وہ ٹیم ہے. ہمارے فیڈرل سیکرٹری ہیں زرار خان, اگین فرسٹ اٹیمپٹ to bring a private sector person as a federal secretary, highest bureaucratic position hai. He served with STC in Kuwait for many years, came back, was leading PDCL, اور وہاں سے ہم نے ان کو پھر گزارش کی کہ وہ فیڈرل منسٹری آ کے میرے ساتھ لیڈ کریں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایکسپیرینس لے کے واپس آئے ہیں, اور بہترین سے بہترین ایکسپیرینس انٹرنیشنل بینچ مارکنگ جو ہے وہ ہماری ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر, تاکہ ہم بہتر سے بہتر جو ہماری سروس ڈلیوری ہے اس کو امپروو کر سکیں. بٹ ایکولی امپورٹنٹ آر دا ممبرز ہو've grown with the system. ان کے ایکسپیرئنس کا there is no comparison. So equally important are my members of the team جو اس سسٹم میں بڑے ہوئے, جنہوں نے اس سسٹم کی پرابلمز دیکھی, چیلنجز فیس کیے, ایکسپیرئنس کیا. And that's the combination that we're trying to work with. اور I can go at length talking about technology and everything, but میرا جو رول ہے اس پورے سسٹم کے اندر is to make sure کہ میرا جو ایک ایوریج سٹیزن ہے اس کی زندگی کیسے بہتر ہوتی ہے. And this brings me back to my point of the Pakistan Digital Authority and digital transformation. Technology means to an end ہے. Technological transformation means to an end ہے, اور وہ end کیا ہے کہ میرے ایک عام شہری کی زندگی کیسے آسان ہو سکتی ہے. میں کیسے انشور کروں کہ میرا ایک بچہ جب گریجویٹ کرتا ہے تو وہ HEC کے باہر 3 دن کی اپوائنٹمنٹ کے بعد 6 گھنٹے کی لائن میں نہیں لگتا اپنی ڈگری ویریفائی کرانے کے لیے.
جب اس کو باہر نوکری ملتی ہے تو وہ منسٹری آف فارن افیئرس کے باہر صبح 4 بجے لائن میں نہیں جاتا تاکہ وہ سب سے آگے کھڑا ہو جائے تاکہ جیسے ہی دفتر کھلے اس کی باری آ جائے. یا وہ نادرا کے باہر اپنا شناختی کارڈ میں صرف ایک سپیلنگ مسٹیک چینج کروانے کے لیے اپنی زندگی کے 10 گھنٹے ضائع نہیں کر دیتا. یا وہ پاسپورٹ آفس کے باہر لائنوں میں نہیں کھڑا ہوتا, بجلی کا بل دینے کے لیے بینک کی قطار میں نہیں کھڑا ہوتا. یہ زندگی میں نے اس کی کیسے بہتر کرنی ہے. ہاؤ ڈو آئی میک شیور کہ جو اس کو بیسک رائٹ آف پبلک سروس ہے وہ ریڈ ٹیپزم کے بغیر, کرپشن کے بغیر, انیفیشنسیز کے بغیر سسٹم کیسے اس کو یہ چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے. دیٹ از واٹ وی آر ہیئر فار, دیٹ از واٹ آئی ایم ہیئر فار, اینڈ ٹو ایڈریس دوز پرابلمز دیٹس واٹ دس ٹیم ڈز اسینشلی. اور یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہے جس کا ذکر سیار صاحب نے بھی کیا کہ ہاؤ ڈو وی ری تھنک سوسائٹی. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ اف یو زوم آؤٹ یو تھنک یار یہ کیوں میرے سے یہ کروا رہے ہیں کہ 17 گریڈ کا آفیسر اس پہ سائن کرے, پھر اس کے اوپر اسٹیمپ لگائے, پھر میں نوٹری پبلک کچہری کے باہر جاؤں, وہ اس کے اوپر تصدیق کرے, پھر میں اس کی 4 فوٹو کاپیاں کراؤں اور پھر میں 10 دفاتر میں جا کے ان کو بانٹتی پھروں. واٹ از دا پرپز, از دس دا پرپز آف مائی لائف. سو یہ جو ری تھنکنگ ہے سوسائٹی کی, اکانومی کی, اس سے جو ایفیشنسی آنی ہے سسٹم کے اندر, جو ٹرانسپیرنسی کریٹ ہوتی ہے سسٹم کے اندر, دیٹ از واٹ چینجز سوسائٹیز, دیٹ از واٹ بلڈز اکانومیز. بیکاز ادروائز اگر ہم اسی ریڈنڈنٹ لیگیسی سسٹم کے اوپر ٹیکنالوجی چھاپ کے اور اس کو کہیں گے کہ ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے, دیٹ ہیز نیور ورک اینڈ اٹ ول ناٹ ورک. سو پوری پروسیس ری انجینئرنگ, سسٹم کو ری تھنک کرنا, سٹیزن ایکسپیرینس کو ری تھنک کرنا از واٹ وی آر ہیئر فار اینڈ واٹ وی آر اٹیمپٹنگ ٹو ڈو. بٹ ویری امپورٹنٹ تھنگ از کہ سب کچھ ہم خود نہیں کریں گے. ہاں ہم اسٹینڈرڈ سیٹ کریں گے, ریگولیٹری سپورٹ دیں گے, انیبلنگ پالیسیز لے کے آئیں گے, بٹ وی ہیو ٹو میک شیور دیٹ پرائیویٹ سیکٹر لائک یور سیلف, انڈسٹری لیڈرز لائک یور سیلفز, آپ لوگ اس کی لیڈ لیں. اور اس لیے ہم ایسے ایونٹس پہ خود بھی آتے ہیں, میری پوری ٹیم آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, ہم نے اسٹالز لگائے ہیں کہ ویئر از اٹ کہ ہم یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس طریقے سے ڈیولپ کریں کہ ہم ایز گورنمنٹ آف پاکستان وی اسٹے آؤٹ آف ڈوئنگ بزنس, we stick to what our job is to make sure that the environment is friendly, the ecosystem is conducive for your growth. اور جو سروس ڈیلیوری ہے, پروڈکٹ ڈیلیوری ہے, وہ آپ کریں تاکہ نہ صرف ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی بہتر سے بہتر سروس ملے بلکہ آپ کی پروفائل بلڈنگ ہو where then you can go out and make sure that you get the best of best from abroad. آپ کو انٹرنیشنل, ہماری بھرپور کوشش ہے, ہمارے ٹارگٹس کا ایک حصہ ہے کہ ہم کیسے یونیکارنس کریٹ کر سکتے ہیں, کیسے ہم اسٹارٹنگ فرام دا ویری باٹم آف فری لانسرز, انڈیویجول فری لانسرز کو اکٹھا کر کے کہ وہ مائکرو کمپنیز بنائیں, اینڈ دین آر مائکرو کمپنیز ایگزسٹنگ شوڈ بیکم SMEs ٹو بیکم higher tier companies, and the higher tier companies to actually become unicorns. So how do we make sure کہ ہم اس پورے لیڈر کو نیچے سے اوپر پش کریں, and that is what we do. So یہ ہمارے آسان الفاظ میں مقصد ہے. I can go on about, we can talk about for 2 hours about the kind of policies and the technical stuff that we do, but میرے خیال سے کہ وہ یہ سب لوگ وہی کریں گے. سو میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ایک یو ایز اے سٹیزن, what do I have to offer to you? Because that is why I sit in the parliament, that is why we are called public representatives, کہ عام انسان کی زندگی بہتر بنانے میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا ایک ویژن ہے اس کے 3 ورٹیکلز ہیں. there's digital society, there's digital governance, there's digital economy. اکانومی کے اوپر وزیر اعظم صاحب خود تقریباً 15 دن میں ایک دفعہ ضرور کیش لیس اکانومی پہ, ڈیجیٹل پیمنٹس پہ میٹنگ لیتے ہیں. اور میرا ایک فیوریٹ سٹوری ہے 30 سیکنڈز کی کہ ہم نے پچھلے سال جب رمضان پیکیج دینا تھا تو یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے ہم یوزلی دیتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے SOEs میں بہت زیادہ برڈن ہے پاکستان کا, اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل سامنے آ جاتا تھا. کبھی کوئی آٹا چوری ہو گیا, کبھی کسی کو مل نہیں رہا, اگین لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ بیچارے اپنے شناختی کارڈ لے کے یوٹیلیٹی اسٹور کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, پروکیورمنٹس میں چیلنج آ رہے تھے. while a lot of good work was being done, مگر یہ کچھ نیچرل ایشوز ہیں. جب نان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہوتی ہیں تو یہ آتے ہیں, یہ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں. سو ان آرڈر ٹو کٹ آؤٹ آن آل آف دیٹ, پرائم منسٹر نے ایک دن کیبنٹ میں کہا مجھے کہ ہم کس طرح سے واٹ از این آؤٹ آف دا باکس سولوشن جس سے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کر سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان کا, بلکہ جو کہ اسینشلی ٹیکس پیئرز منی, اس کو ہم ضائع نہ کریں.
سو پرائز صاحب نے کوئی 20 ارب روپے کا پیکیج دیا اور 1 مہینے میں ہمارا کام تھا کہ ہم اس کو افیکٹولی ڈسٹریبیوٹ کریں. تو مائی فرسٹ انسٹنکٹ واز ٹو ڈو ڈیجیٹل پیمنٹس. سو آبویسلی دا فرسٹ رسپانس واز نہیں ہو سکتا. پھر آپ پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا. You know, you're talking about best beneficiaries, they're poorest of the poor, they're women, they don't have mobile phones, they don't have bank accounts, digital wallets کیسے بنائیں گے, ان کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا, and a long list of why we cannot do it. So then we said, and very, very grateful to the Honorable Prime Minister for his leadership, he said nothing doing digital payments only. To cut the long story short, 1 مہینے میں 8 لاکھ سے زائد women نے digital wallets بنائے, ان کو ایکٹیویٹ کیا, ان کو استعمال کیا, which means that almost 1 million women came online and became part of the digital economy, and we're talking about BIS beneficiaries which are poorest of the poor of our community. So adoption کی جو myth ہے کہ یہ اب آج کی دنیا میں یہ ختم ہو گیا کہ ٹیک کی adoption نہیں ہوگی. The question is how can we push it? How can we make sure that it happens? How can we make it easy for people? اور اس دن کے بعد پھر جب یہ سکسیزفلی ہوا, we were able to disburse not 20 billion, 16 billion because of various reasons, but وہ 4 ارب واپس جو ہے وہ حکومت پاکستان کی اکاؤنٹ 1 میں آیا. وہ 4 ارب کسی کے پاکٹ میں نہیں گیا, اور اس کے بعد اس کا بہتر استعمال ہوا. اور وہ جو 8 لاکھ خواتین ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنی, وہ آج بھی اپنے ڈیجیٹل والیٹس یوز کر کے امپاورمنٹ جو ہے ان کی فائنینشیل امپاورمنٹ ہوئی. سو اب the next package is ongoing. اب ہماری اس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں. we're hoping کہ we'll be able to do better than we were before. But the point is کہ this is how technology makes societies inclusive. وہ خواتین جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں تھے, جو وینڈرز کے پاس جا کے مانگتی تھیں, پھر اپنے ہی پیسے مانگتی تھیں, ان میں سے بھی وہ 12,000 میں سے 3,000 رکھ لیتا تھا, تو وہ تمام ایشوز جو ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو گئے. سو اسٹیپ بائی اسٹیپ. سو آخر پہ کیا ہوا, آفٹر یہ بھی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن رپورٹ اس کی آ گئی, اینڈ ناؤ ویو مینڈیٹڈ آل G2P پیمنٹس ٹو بی ڈیجیٹل. سو کوئی گورنمنٹ جو سٹیزن کو پیسے دیں گے وہ مینڈیٹ ہو گیا. G2G پیمنٹس سب مینڈیٹڈ ٹو بی ڈیجیٹل. اور اب ہم P2G پیمنٹس پہ, بیکاز وی کانٹ ریلی فورس دا سٹیزن, سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو میک کیش مور ایکسپینسو, تاکہ لوگ پریفر کریں ڈیجیٹل پیمنٹس کو اوور کیش پیمنٹس. اینڈ larger goal کیا ہے, $400 billion economy, conservatively 50% informal, which means we're missing out on another $400 billion which are present in the system but are not being booked. You're able to convert 50% of this $400 billion informal economy to formal economy, you add $200 billion to the GDP of the country. It's as simple as that. So these are the larger numbers. اسی طرح سے ہیومن ریسورس کے بڑے نمبرز کیا ہیں. ایوریج بلیبلٹی ایک ریسورس کی اگر $10,000 ہے, 1 لاکھ بچے کو آپ ٹرین کرتے ہیں, یو ایڈ $1 billion ٹو دا سسٹم. سمپل میتھمیٹکس, نتھنگ کمپلیکیٹڈ. دیز آر دا نمبرز دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو پش فار. ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو اسینشلی plugs into these larger targets, and that's what we're aiming for. So that's digital economy. Digital governance میں پچھلے 1 سال کے اندر we very very happy to report probably one of the best things that we've been able to do is کہ پوری کی پوری فیڈرل گورنمنٹ پیپر لیس ہے. اور آج ہم کوئی کاغذ نہیں سائن کرتے. وزیر اعظم کے پاس جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اوپر ہی کین لک ایٹ ایوری سنگل فائل, لیٹر, PUC, جو کہ ایک سیکشن آفیسر کے لیول پہ ہے. اس نے کیا لکھا, اس کو کس سیکنڈ پہنچا, ٹائم اسٹیمپ, کتنی دیر میں اس نے اس کو پروسیس کیا, which has increased our file processing efficiency from 25 days to 4 days. It will be doing an annual saving of almost 9.5 to 10 billion rupees just because we've cut down on the human resource that was required. بہت interesting ہمارے پاس آج بھی nomenclature کی positions ہیں which are not relevant in this century anymore. So cutting down on that and making sure that we have rather digital transformation offices. اور lastly about the digital society, obviously ابھی ہم نے آسان خدمت سینٹر لانچ کیا. We have 62 services under one roof. We have to make sure that they go up to at least 120 in the next 1 year. ابھی ایک ہوا ہے, inshallah we will be expanding to Gilgit Baltistan and Azad Kashmir and then to other provinces as well. So that's essentially in a nutshell what we do. There's a lot that's happening on connectivity. We'll speak about it separately. We added 3 submarine cables last year, 2 will light up this year. اگلے مہینے ہمارا اسپیکٹرم آکشن ہو رہا ہے. 274 میگا ہرٹز میں ہم ابھی آپریٹ کرتے ہیں. 600 میگا ہرٹز ہم ایڈ کرنے لگے ہیں. لیٹس ہوپ کہ اگر اس میں سے 50% بھی آکشن
हो जाता है तो we will be doubling our mobile wireless broadband capacity in the country and hopefully introducing 5G to at least 5 major cities of Pakistan in the first 1 year. So that's that. Last, sorry, this has gone a little longer than I wanted it to be, but last but not the least, AI week जो है वो हम करने जा रहे हैं, and we unveiled what the event is going to be about. 9th Feb को we have the leadership summit in Islamabad Jinnah Convention Center. That's an invite only event. We're getting the top brains and leaders from the international industry to come to Pakistan, talk about it, talk about Pakistan, talk about AI in Pakistan. Inshallah, we'll come up with an Islamabad declaration as a document out of it. And simultaneously, Islamabad में 9th और 10th को हम Industry Expo कर रहे हैं. Again, Pasha and the whole team is sitting here who will be supporting us in leading the Industrial Expo job fair. But simultaneously, we're having we'll be training on spot 1,000 young people in more hands-on trainings, along with our international partners like Google, IBM, Huawei, Meta, TikTok. They're all being engaged. But uske alawa bhi hum koi 5 से 7 हज़ार बच्चों को basic classroom setting trainings on AI awareness, readiness, data security, ethical deployment, उन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रेन करेंगे. साथ ही साथ we're going to have a gaming event. बच्चों के लिए अभी इस वक्त over 5 million young Pakistanis are already playing e-sports, gamers हैं. Game development के ऊपर हमने Center of Excellence for Gaming Animation launch किया है, उसको भी हम वहाँ पे उसका expo करेंगे. So a lot of stuff happening. We'll have cultural events. The idea is essentially to democratize what artificial intelligence is, what it means, the skills, how you can use it better to essentially become more productive. And I keep saying کہ ایک جو uncertainty ہے about AI, اگر ایک فارمر بھی ابھی بیٹھا ہوا کہیں آپ کس سے جا کے پوچھیں گے نا تو اس کو پتہ ضرور ہوگا کہ یار کچھ AI ہے, کوئی ٹیکنالوجی ہے جس کی بات ہوتی ہے. تو that's causing, I've sensed that it causes a lot of anxiety amongst people. Lawyers سوچتے ہیں ہماری نوکری کا کیا ہوگا, ڈاکٹر بھی سوچ رہا ہے کہ میری نوکری کا کیا ہوگا, بچے سوچ رہے ہیں آگے تعلیم میری ریلیونٹ ہے کہ نہیں ہے, پروفیشنلز بھی اسی طرح سے ہیں. So how do we really convert that anxiety into confidence that the government is looking after it? اس میں ہم major announcements کریں گے around sovereign AI capabilities, compute power. پاکستان کے اندر جو انفرا ہے, I see Sky 47 represented here. They will make announcements. I'm not going to break that over here. But sovereign AI capability with big tech leaders, hyperscalers will be announced. So یہ تمام چیزیں جو ہیں ہوں گی, but it's not going to be restricted to Islamabad. We already have confirmations from 25 events across the country. پورے سارے صوبوں میں اس کی سیلیبریشن کو ہم ایکسٹینڈ کریں گے. We're partnering with chambers, associations, universities, schools, everybody to make sure that this is a nationwide movement and an attempt to essentially involve everyone, engage everyone, pass the message on, and to make sure that the world knows what Pakistan is doing about AI. We're the 7th largest country in the world, and what we do in technology matters. اور اسی کے اوپر ہم گو ٹیک, ڈیفینس ٹیک کا ایک ایکسپو کریں گے. آخر میں I always want to mention this because I think it is a sense of pride for every single Pakistani what happened last year. اور that's an expo also that we want to do. Last year جو ہماری ایک جنگ ہوئی مئی میں, اس میں جو ہم نے ایک مارکہ حق جیتا, I think that really in the last 1 year changed how people looked at Pakistan, how people thought about Pakistan. اور یہ جو unprecedented foreign relations ہیں from east to west, from every single country in between, یہ unprecedented relations have a significant contribution, rather the contribution from the war that we won under the leadership of Honorable Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, our forces led by the Field Marshal, Chief of Defence Forces, General Asim Munir, the Air Chief, the Naval Chief, everybody who contributed. But why is it important here? Because that was not just a conventional warfare. More than half of it was fought with technology. Cyber security, cyber technology.
Cyber security, we did not let even a single system go down in the 4-5 days जब वो जंग हुई. हमारा कोई मेजर पेनिट्रेशन नहीं हुई, हमने किसी अपने कनेक्टिविटी सिस्टम पे डैमेज नहीं आने दिया. एवरीबडी स्टूड अप टू इट. एक कंसर्टेड एफर्ट थी, वॉर रूम्स जनरेट हुए एंड एब्सोलूट सिक्योरिटी. आपने कहीं नहीं सुना होगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हो गया. बेशक हमने बैकअप पे तैयारियां की. जनरल अली फरहान सिटिंग हेयर हु हेड्स NTC, हमने सारी बैकअप तैयारी रखी. बट वी आर वेरी प्राउड टू से कि हमारे एंड नॉट जस्ट the cyber commands and cyber defense forces that we have, but our average citizen. मुझे बच्चों ने आके कहा, 15 से 18 से 20 साल के बच्चों ने आके कहा कि you have nothing to worry about, हम लगे हुए हैं. So every single individual, every citizen, became a part of it. और जिस तरह से हम वो जंग जीते, उसने ना सिर्फ हमारी जो जंगी सलाहियतें हैं उनका लोहा मनवाया दुनिया में, बट जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है, जो हमारी साइबर कैपेबिलिटी है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली बिकेम द सेंटर ऑफ कॉन्वर्सेशन. बहुत सुनते थे बहुत बड़ा नेबर है, बहुत आगे है हमसे टेक्नोलॉजी में, बट दिस इज़ वेयर कंट्रीज एंड नेशंस प्रूव देमसेल्व्स. एंड पाकिस्तान एज अ कंट्री, वी वर एबल टू प्रूव टू द वर्ल्ड व्हाट वी आर मेड ऑफ, व्हाट वी हैव, एंड दैट काइंड ऑफ गिव्स अस द कॉन्फिडेंस कि आज हम कहीं भी खड़े होकर कह सकते हैं कि we are the tech destination of the world. Thank you everyone. Thank you for being here and good luck for the few days ahead. Thank you. वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेज़ा फातिमा ख्वाजा लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही थी. उनका कहना था कि 4 साल में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी ने 32 स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स कायम किए हैं. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कायदाना पॉलिसियों की बदौलत मईशत को तक़वियत मिली है. डिजिटल नेशन सिस्टम पाकिस्तान IT के शोबे में इनकलाब लाएगा. SIFC के ताउन से स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स पवेलियन की रूनुमाई की. वेदर अपडेट में खुशामदीद. नाज़रीन, मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो चुका है और इस सिलसिले के ज़ेर असर मुल्क के शुमारी इलाकाजात में शदीद बर्फबारी, जबकि 20 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है. इस हवाले से मज़ीद तफसील सईद वज़ीर की इस रिपोर्ट में. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के शिमाली इलाकों में 22 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है. मगरबी हवाओं का नया सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में शदीद बारिश और बर्फबारी का बायस बन सकता है. इस सिलसिले की शिद्दत में 22 जनवरी से इजाफा मुतवक्के है. इन दौरान सुबह पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का इम्कान है. बर्फबारी और बारिश से मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध में धुंध की शिद्दत में कमी मुतवक्के है. NDMA के मुताबिक शदीद बर्फबारी वाले इलाकों में सड़कों पर फिसलन, आर्जी बंदश और हद निगाह में कमी के साथ लैंडस्लाइडिंग और फिसलन का खतरा बढ़ गया है. इस दौरान सियाहों को मुहतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत की गई है. सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद.